آئیے آج ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حکایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی جن کو ایک بہت بڑی ایک الہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نعمت، کوئی بلیسنگ اصل میں ایک امتحان ہو، ایک آزمائش؟ یہ سوال اس کہانی کی بالکل بنیاد ہے۔ چلیے اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 3 لوگوں سے، اور تینوں ہی کسی نہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، بڑی تکلیف میں، اور ان کی بس ایک ہی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ان کی یہ حالت بدل جائے۔ تو یہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تھا کوڑی، جس کی بیماری ایسی تھی کہ لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، اس سے گھن کرتے تھے۔ پھر ایک تھا گنجا شخص، جس کے سر پہ بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا شخص نابینا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سوچیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ ان سب کی بس ایک ہی تمنا تھی کہ یہ محرومی ختم ہو جائے، اور تب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ان کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ فرشتہ ان تینوں کے پاس ایک ایک کر کے جاتا ہے، نہ صرف ان کی خواہش پوری کرتا ہے بلکہ انہیں ایک ایسا تحفہ بھی دیتا ہے جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تو سب سے پہلے فرشتہ انسان کی شکل میں اس کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ اور اس شخص نے فوراً اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اور جیسے ہی فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پلک جھپکتے میں اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسے ایک خوبصورت صاف ستھری جلد مل گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسے مال کے طور پر ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھی دی گئی۔ یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد فرشتہ اس گنجے شخص کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال پوچھا تو اس نے خوبصورت بالوں کی خواہش کی۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فوراً وہاں گھنے خوبصورت بال اگائے، اور اسے انعام میں ایک حاملہ گائے مل گئی۔ آخر میں باری آئی نابینا شخص کی۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بس وہ دنیا کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور اسے مال کے طور پر ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب دیکھیے کہ وقت گزرتا گیا اور اللہ کی برکت سے کیا ہوا، وہ ایک ایک جانور بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے کہ ان کے پاس ہزاروں جانوروں کے ریوڑ بن گئے۔ ایک کے پاس اونٹوں سے بھری وادی، دوسرے کے پاس گایوں سے، اور تیسرے کے پاس بکریوں سے۔ یعنی وہ لوگ جو کبھی مفلس اور بیمار تھے اب بے انتہا امیر ہو چکے تھے۔ اور پھر کئی سال گزر گئے۔ وہ اپنی خوشحالی میں مگن تھے، لیکن اب وقت آیا تھا اصل امتحان کا۔ وہی فرشتہ، لیکن اس بار ایک الگ روپ میں، ایک غریب لاچار مسافر کے بھیس میں ان کے پاس واپس آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دولت نے ان کے کردار کو کتنا بدلا ہے۔ تو اب فرشتہ ایک مسکین بن کر ان تینوں کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ کیا انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت یاد ہے، کیا وہ شکر گزار ہیں، یا پھر دولت اور خوشحالی نے ان سے ان کا ماضی، ان کی اصل حقیقت بالکل بھلا دی ہے۔ فرشتہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس گیا جو کبھی کوڑی تھا۔ اس سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر میں میرا سارا سامان ختم ہو گیا اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بس اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ لیکن اس آدمی نے کتنی بے رخی سے جواب دیا، میرے اوپر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت حقوق ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، کہا، کیا تم وہی نہیں جو پہلے کوڑھی تھے، غریب تھے، اور پھر اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا؟ لیکن اس نے تو صاف انکار کر دیا، الٹا تکبر سے بولا، یہ دولت، یہ تو مجھے میرے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ اس نے اللہ کی نعمت کا صاف انکار کر دیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن جب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس پہنچا جو کبھی گنجا تھا تو بالکل وہی ہوا۔ اس نے بھی وہی بہانے بنائے، وہی تکبر دکھایا، اور اللہ کے نام پر ایک گائے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہی ناشکری، وہی انکار۔ لیکن جب فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا تو معاملہ بالکل الگ تھا۔ جو شخص پہلے نابینا تھا، اس نے مسافر کی بات سنتے ہی فوراً اپنے ماضی کو یاد کیا۔ اس نے کہا، ہاں،
میں واقعی نابینا تھا اور اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، اور میں غریب تھا، اس نے مجھے دولت دی۔ اس نے نہ صرف اقرار کیا بلکہ کھلے دل سے مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ اور اس کی شکر گزاری دیکھیے، اس نے کہا تمہیں جو چاہیے لے لو، اللہ کی قسم آج تم اللہ کے لیے جو بھی چیز لوگے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مطلب اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار کر دیا۔ کتنا فرق تھا اس کے اور پہلے دو کے جواب میں۔ اور اب فیصلے کا وقت آ گیا، وہ لمحہ جب سچ اور جھوٹ الگ ہونے والے تھے۔ فرشتے نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور اس امتحان کا نتیجہ سنایا جس نے ان تینوں کی قسمت طے کر دی تھی۔ تو ہوا کیا، ہر کسی کو اس کے عمل کا پھل ملا۔ پہلے دو لوگ جنہوں نے ناشکری کی تھی انہیں واپس ان کی اسی پرانی تکلیف دہ حالت میں لوٹا دیا گیا۔ کوڑھی واپس کوڑھی بن گیا اور گنجا واپس گنجا، اور ان کی ساری دولت بھی چھن گئی۔ لیکن جو تیسرا شخص تھا، شکر گزار بندہ، اس کو اپنی دولت اور اپنی بینائی دونوں رکھنے کی اجازت مل گئی۔ فرشتے کے الفاظ ان دو ناشکروں کے لیے ایک بد دعا بن گئے۔ اس نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اور چونکہ وہ واقعی جھوٹ بول رہے تھے، ان کا جھوٹ ہی ان کی سزا بن گیا۔ لیکن اس شکر گزار آدمی سے فرشتے نے کیا کہا؟ اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو بس ایک امتحان تھا اور اللہ تم سے راضی ہوا۔ تو اس کہانی کا نتیجہ بالکل صاف ہے۔ اللہ شکر کرنے والے بندے سے راضی ہوا اور اپنے دونوں ناشکرے ساتھیوں پر اس کا غضب نازل ہوا۔ ثابت ہو گیا کہ شکر گزاری انعام لاتی ہے اور ناشکری سزا۔ تو آخر میں وہی سوال پھر سامنے آتا ہے، کسی انسان کا اصل معیار کیا ہے؟ وہ نعمت جو اسے ملتی ہے یا اس نعمت پر ادا کیا گیا شکر؟ یہ کہانی ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ملی ہوئی نعمتوں پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ان پر ہمارا رد عمل کیا ہے۔